رضی کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے ہوتا ہے۔ دو قطعیتوں میں ڈھل جائے، 2.5 لاکھ کا لشکر، علی اپنے خیمے سے ظاہر ہوئے۔ علی نے ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا، ایک نظر صفینی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا۔ واسطہ فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ کتاب کہتی حسنین نے قدم آگے بڑھا، دونوں شہزادوں کے سینے چوم کے مرشد علی نے فرمایا تم نے میرا اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں ہے؟ علی پور والے تھوڑی چوپتی کے سمے بندہ وہی بولے گا جیسے سینے تھے عباس مولا عالم۔ اگر تو خیرات عباس سے لیتا ہے، رزق عباس سے لیتا ہے، اولاد عباس سے لیتا ہے، زندگی عباس سے مانگتا ہے، پھر بول، ورنہ تیری چھٹی۔ جہاں پہ ہر کوئی ڈاکٹر ہوا ہے، ان پڑھ کے اندر ان پڑھ گھر ہو سارا، پڑھ لکھے نہ ہو، اتھے کوئی ڈاکٹر بن جائے، یہ بات ہے کوئی نہیں۔ جہاں سب ہی ڈاکٹر ہوں وہاں پہ کوئی پروفیسر بن جائے، جہاں پہ سب ہی چاند تھے اس گھر کا یہ کمرے بنی ہاشم ہے۔ سرکار دونوں شہزادے آگے آتے ہیں، دونوں شہزادوں کو سینے چوم کے علی نے فرمایا تم نے میرا اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں ہے؟ چھوڑ آیا ساتھ دے، تیرے مولا رزق سے اضافہ کرے، میرا ساتھ دے، میرا ساتھ نہ کیا جائے۔ علی نے کہا تم وہاں میرا اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ تم دونوں مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ ایک سننا ہے تو میں انجی پڑھ کے اپنا وقت پورا کرنا مانگا ہے، تسی کچھ بول سو زبان حرکت دے سو موڑی میں اندروں جملہ کر پاسا، ورنہ اس طرح آپ جس طرح مجھے پریشان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اور پریشان کر کے مسائل پڑھ کے نمبر چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے، سمجھا نہیں، میرا کون سا بیٹا؟ جب اتنا جملہ کہا نا میرا کون سا بیٹا، اون بن علی آ گیا، اون کا سینہ چوما چوم کے کہا اون بیٹا یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ کون کہتے 3000 کا لشکر چاہیے، گھوڑا چاہیے، تلوار چاہیے۔ علی فرماتے میں 3000 کا لشکر بھی دیتا ہوں، گھوڑا بھی دیتا ہوں، اتنے سونٹ صحیح ہاتھ چالے، 3000 کا لشکر بھی دیتا ہوں، گھوڑا بھی دیتا ہوں، تلوار بھی دیتا ہوں۔ اور آپ بتائیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ اور نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، مغربین کی نماز پڑھ کے آپ مسئلہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کی آخری منکر کی گردن آپ کے قدم میں نہ گراؤں، مجھے علی کا لادہ کہے گا؟ اتنا جملہ کہا اون نے، علی نے ماتھا چوم کے کہا اون مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی، سفر کرتے آنا، سفر کرتے آنا، سفر کرتے آنا، اب مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اون کھڑے تھے کہ محمد بن علی آگے آئے، محمد کا سینہ چوما چوم کے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ محمد نے کہا 1500 کا لشکر چاہیے، گھوڑا آپ کو چاہیے، تلوار آپ کو چاہیے۔ علی فرماتے میں 1500 کا لشکر بھی دیتا ہوں، گھوڑا بھی دیتا ہوں، تلوار بھی دیتا ہوں، آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ محمد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہرین کی نماز پڑھ کے آپ مسئلہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کی آخری منکر کی گردن آپ کے قدموں میں نہ گراؤں، مجھے علی کا لالہ کہنا۔ محمد کا بھی سینہ چوما چوم کے کہا ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ دونوں شہزادے ابھی کھڑے تھے کہ وہی آگے بڑھا جس کا بڑھنا بنتا تھا، جس کا بڑھنا بنتا تھا۔ عباس علی کے سامنے آیا، یوں کہو علی کے سامنے علی آ گیا، علی کے سامنے علی آ گیا، علی کے سامنے علی آ گیا۔ علی نے اپنی جوانی کو عباس میں دیکھا، عباس سامنے کھڑے ہوئے تھے، عباس کو دیکھ کے عباس اس نے 3000 کا لشکر مانگا، اس نے 1500 کا لشکر مانگا، گھوڑا میرا مانگا، کیمرے آیا کیمرہ پھیری بندہ دیکھی، اس نے گھوڑا مانگا، تلوار مانگی، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے ہاتھ میں جوڑ کے کہا بابا نہ مجھے گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تلوار چاہیے، نہ مجھے لشکر چاہیے۔ عباس تجھے چاہیے کیا؟ عباس نے کہا بابا اجازت آپ کی چاہیے، مرضی حسین کی چاہیے، اجازت آپ کی چاہیے، مرضی حسین کی چاہیے۔ عباس نے کہا اجازت آپ کی چاہیے، مرضی حسین کی چاہیے۔ علی فرماتے میں اجازت بھی دیتا ہوں، مرضی بھی حسین سے لے دیتا ہوں، تو بتا تجھے وقت کتنا چاہیے؟ بندہ صرف سال لینا ہوئے
فرشتوں کو چیروں گا، میمنے کو کاٹوں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤ، مجھے عباس کرو۔ ایسے نہیں ہاتھ اونچے، علی علی ہاتھ اونچے، دم علی علی کلمہ۔ آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری کا میں سر نہ اڑاؤں۔ اس علی نے دوسرا علی نہیں بنایا۔ میں بڑا امتحان لینا ہے، گھر چوپ جڑے بندے چوپ پا کے بیٹھے ہیں۔ اس علی نے دوسرا علی نہیں بنایا، اس علی نے دوسرا علی بنایا۔ علی نے عباس کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے اندر لے گئے، خیمے کا پردہ نیچے ہوا، تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا، چشمے فلک نے علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا، چشمے فلک نے علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا، علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا علی کے گوشت، علی نے علی کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ میں کال کر گیا جملہ واپس جو میں جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں، پھر دیکھ گا تجھے کیویں نہیں بولتے۔ علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو رہے زینے پہ رکھا۔ علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو رہے زین پہ رکھا۔ علی کا میدان کو چڑھائے ایسے ڈالے گا کہ میں غاصب بن سکتا۔ جب سخی عباس گلاس ہوں رہے تو مالک اشتر عباس مولا کی ضلع دیکھ کر مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ آپ کو تھوڑی بڑی ہے۔ وہ اپنے چوپ تمان کر رہی بھی دخرات تمان کر رہا۔ مالک اشتر کہتا ہے مولا یہ تھوڑی سی بڑی ہے۔ عباس ماتے کتنی بڑی ہے؟ میرا دیکھو عباس ماتے کتنی بڑی ہے؟ مالک اشتر کہتے ہیں سردار یہ اتنی بڑی ہے۔ جب کہا نا اتنی بڑی ہے، عباس نے یوں سینہ کو ہاتھ میں لے کے چیر کے رکھ دیا۔ مالک اشتر عباس کے لوگ کہتے ہیں مولا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا، آپ نے کیسے کر دیا؟ عباس والے مالک اشتر تجھے ہماری معرفت نہیں ہوئی، وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، آج ہم خود کر رہے ہیں۔ علی کا میدان میں آنا، سفین کے میدان میں درد تھی۔ سلمان علی کے پاس آ کے کہتے مولا آپ کا شہزادہ نظر نہیں آ رہا۔ علی فرماتے سلمان گھبرانا، ابھی دیکھنا ایسے نکلے گا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکل آتا، ایسے نکلے گا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکل آتا۔ سامنے سے ایک قریب نامی انسان نما حیوان آیا، کیونکہ جو ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ سامنے آ کے کہتا ہے میرا نام قریب ہے، عرب کی بڑی بڑی فوجیں میرا رستہ نہیں روک سکتی۔ عرب کی مائیں میرا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرا کے سناتی ہیں۔ میری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔
اتنا وزنی تعارف کروایا اس نے کہ عباس گھبرا جائے گا، عباس کے چہرے پہ زردی آ جائے گی، میں زندگی قربان کروں عباس کے نین پہ، خدا کی قسم عباس گھبرائے نہیں، عباس پریشان نہیں ہوئے، عباس نے سر اٹھا کے اس کی جو دیکھا، دیکھ کے سخی نے فقط ایک جملہ کہا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دوا ہوں، ایسے پاک نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں بنایا گیا، میں ملکہ تطہیر کی دوا ہوں۔ اس سے پھر پتا چلا علی نہیں آیا، یہ اب تک سخی کو علی سمجھ رہا تھا، اسے تب پتا چلا علی نہیں آیا۔ یہاں ایک جملہ ہے، اس نے عباس کو دیکھے گا، علی نہیں ہے تم تو چھوٹا ہے، حق بندہ ادا کرے جو عباس مولا سے مولا دے لیتا ہے، اس جملے کا حق ادا کرنا۔ اس نے کہا تو چھوٹا ہے، عباس کے چہرے پہ علی والا چلان آیا، عباس کو لگ رہا فاطمہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی ان کو ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی ان کو ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے، حملہ کر آیا۔ اس لیے کہا پہلے تو کر پھر میں کروں گا۔ عباس فرماتے ہیں پھر کے لیے بچے کا تو کرے گا، جب ہم حملہ کرتے ہیں پھر نہیں ہوتا، سامنے والا پل ہو جاتا ہے، پھر نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہاشمیوں نے پہلے حملہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، اچھا اگر کر دیا پھر دوسرا نہیں کیا، کیونکہ دوسرا وہ کرتا ہے جس کا پہلا خطا ہو جاتا ہے، اور معصوم میں خطا ہوتی کوئی نہیں، پہلا اگر کر دیا تو دوسرا نہیں کیا۔ ایک جملہ آ گیا، امیر المومنین سے ایک شخص نے پوچھا، مولا آپ اتنے بڑے جنگجو ہیں، اتنے بڑے سپاہی ہیں آپ، سے کہا آپ کے پاس سواری جو ہے، گھوڑا جو ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ہونا چاہیے، اچھی نسل کا ہونا چاہیے۔ آپ سے کہا یہ معمولی سا گھوڑا ہے آپ کا، اور یہ معمولی سی سواری ہے جس پہ آپ جنگ کے لیے اتراتے ہیں، آپ کے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے۔ بندہ جڑا خدا کی قسم میں سنن آیا بیٹھا جا کے ان جملے سے بولے گا، بندہ ہر بندہ اس بات قریب ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ جب اس نے کہا نا سرکار آپ کے پاس تیز رفتار کا گھوڑا ہونا چاہیے، علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا کیوں؟ علی فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے دشمن کو بھاگنے نہیں دیا، اور خود میں میدان سے کبھی بھاگا نہیں ہوں، نہ میں نے اپنے ملک پر اپنے دشمن کو کبھی بھاگنے دیا کہ میں تیز رفتار گھوڑے پہ اس کے پیچھے بھاگوں۔ اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا، اور میدان کسی سے میں کبھی خود نہیں بھاگا۔ بندے کہتے ہیں علی کا قد ناپتے ہوئے کہتے ہیں علی کی ٹانگیں کمزور تھی، یہ بندوں نے جملے لکھے ہیں، اگر جتنی بھی کمزور تھی کسی بھی میدان سے نہیں کھلی، تو علی کا قد ڈھونڈ رہا ہے، علی کا جسم معاف رہا جو توحید کا جسم ہے۔ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، تو اللہ نہ اپنا چڑھ جاتا ہے، اور تو ہے سکا سامنے سے یہ کوئی بات کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہے۔ عباس نے تو تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے ان کو ہے تو ہمیں چھوٹا کہتا ہے۔ اس نے کہا چل حملہ کر، عباس کہتے نہیں تو کر۔ کتاب کہتے ہیں اس نے حملہ کیا، عباس مولا نے اس کا حملہ روکا۔ جب سخی عباس نے اس کا حملہ روک لیا نا، سرکار نے اپنے قبضے پہ ہاتھ رکھا، تلوار قبضے پہ عباس کا ہاتھ آنا تھا، عباس نے اپنی کلائی کو گھمایا، اپنی کلائی کو گھمایا، اپنی کلائی کو گھمایا، تلوار کو نکالا نہیں، تلوار کو چلایا نہیں، تلوار کو گھمایا
اٹھایا نہیں، اپنی کلائی کو گھمایا، اپنی کلائی کو گھمایا۔ کلائی کا گھومنا تھا، قریب کا ڈر سے سر الگ ہو گیا، قریب کا جسم دائیں گرا، سر بائیں گیا، دھر دائیں بائیں گرنا تقسیم ہو کے تھا۔ مالک اشتر نے علی کا لشکر چھوڑ دیا، چلتے چلتے سخی عباس کے پاس آیا، عباس کے ہاتھ سے تلوار کو دیا، تلوار کو دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، نیچے سے دیکھا۔ مالک اشتر عباس کے آگے ہاتھ میں جوڑ کے کہتا مولا یہ ابھی قتل کر دیا ہے، نہ اس میں خون ہے، نہ خون کا ڈبہ ہے، نہ خون ہے، نہ خون کا ڈبہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ عباس نے کہا مالک اشتر تجھے ہماری معرفت نہیں ہوئی، وہ جو قتل ہوا وہ نکش تھا، تلوار کے قبضے پہ تو تحیر کا ہاتھ تھا۔ وہ جو نکش تھا تلوار کے قبضے پہ تحیر کا ہاتھ تھا۔ عباس چلتے چلتے علی کے قریب آ گئے، عباس چلتے چلتے علی کے قریب آ گئے۔ علی نے عباس کا ماتھا چوما، چوم کے کہا کیا کہنے عباس، آج میں نے خود کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک جملہ ہے خدا کے زمان میں آنا پہ اگر بندہ پہلے سنے ہوئے بندہ بولے، یہ پہلے سنے آیا بے شک نہ بولے۔ عباس کا ماتھا جب چوما نہ نہیں تو عباس کی تلوار ذوالفقار بول پڑی۔ ذوالفقار بول کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ عباس نے تلوار کے منہ پہ ہاتھ رکھا، تلوار قبضے پہ عباس نے اپنے ہاتھ رکھا۔ ذوالفقار بول رہی تھی، علی نے ذوالفقار کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ علی نے تلوار کے ذوالفقار کے منہ سے ہاتھ اٹھایا، پھر تلوار بول کے کہتی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ علی نے پھر تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد علی بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا، پھر تلوار ذوالفقار بول کے کہتی ہے یا علی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ علی فرماتے پھر کیا ہوتا؟ یہاں امامت ہوتی، یہاں قیامت ہوتی، جہاں امامت ہوتی، جہاں قیامت ہوتی۔ یہاں امامت ہوتی، یہاں قیامت ہوتی۔ 9 لاکھ کے سامنے سخی عباس کھڑا آئے، جملہ شاید میں آخری دلائی لے کر وہی جملہ جو مجھے کہا گیا کہ پھر پڑھ دیجیے گا، جیسے قصیدہ دوبارہ پڑھی گیا۔ توجہ ہے اس کا؟ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں عباس کھڑا، 9 لاکھ نے سخی کو دے کے کہا ہے ہم سے لڑے گا، تعداد دیکھ ہماری کتنی، کیسے تلوار چلائے گا، کیسے تیر چلائے گا، ہاتھ کھولو جڑے ہاتھ بندی کھڑے، ہاتھ کھولو، کیسے تلوار چلائے گا، کیسے تیر چلائے گا، کیسے نیزہ چلائے گا، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں کیسے مارے گا؟ عباس فرماتے ہیں میں نے نہ تلوار چلانی ہے، نہ نیزہ چلانا ہے، نہ تیر چلانا ہے، انہوں نے کہا پھر کیسے ہمیں مارے گا؟ عباس فرماتے ہیں فقط میں تمہاری نماز جنازہ کا اشارہ کروں گا، میں فقط تمہاری نماز جنازہ کا اشارہ کروں گا، نیت نہیں۔ اگر میں کہہ دوں تم مر جاؤ تو تم زین سے زندہ نہیں، لاش بن کے گرو۔ اگر ہم کہہ دیں، تب حسین نے کہا تھا عباس چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو بولتا رہا تو یہ زندہ نہیں، لاشیں گرنے شروع ہو جائیں گی، جس کے لبوں سے لاشیں گر جاتی جائے۔ عمر بن سعد وہ ابن زیاد نے خط لکھا، آخری جملہ بدل کے کرو، عمر بن سعد کو ابن زیاد کو ملعون نے 7 محرم کو خط لکھا۔ اب تو مکمل صدا میں جملہ بدل کا آخری کروں۔ ابن زیاد نے کہا مجھے حسین کے خیموں کی تعداد بتا۔ عمر بن سعد نے جواب لکھا کہ میرے پاس گھوڑا سوار بھی ہے، تیر انداز بھی ہے، تلوار باز بھی ہے۔ یہ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو 7 محرم کا جواب لکھا۔
جی ٹرین کے خراج میں آئی کھڑا خدا کی قسم جملہ پہلے سنا ہو تو بے شک نہ بولنا، اگر میری محنت دکھے تو میرا حق نہ رکھنا، اور بندہ وہی بولے جس کو چھت پہ کھڑ کے عباس کا علم لگا ہوا، جس کے سینے میں سخی عباس کا علم ہے، جو مراد عباس سے مانگتا ہے، جو رزق عباس سے مانگتا ہے، اولاد عباس سے مانگتا ہے، بندہ وہی بولے، باقی بندے کو چھٹی۔ 8 محرم کو ابن زیاد نے پھر خط لکھا عمر بن سعد کو کہ تو مجھے حسین کے خیموں کی تعداد بتا۔ عمر بن سعد نے خط کا جواب میں لکھا کہ میرے پاس تیر انداز اچھے ہیں، گھوڑا سوار اچھے ہیں، تلوار باز اچھے ہیں، اچھے جنگجو ہیں۔ یہ 8 محرم کو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو جواب لکھا، ڈاکٹر صاحب، شیر صاحب جملہ سن کے مجمع سنبھالے ہو، میں جملہ پہاڑ پہ بس نہیں کھڑا تھا۔ 9 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو پھر خط لکھا، خط میں اس نے لکھا کہ مجھے حسین کے خیموں کی تعداد بتا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط میں جواب میں لکھا میرے پاس فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اچھے سپاہی بھی ہے، اچھے جنگجو بھی ہے، اچھے تیر انداز بھی ہے، اچھے نیزہ بردار بھی ہے، اچھے تلوار باز بھی ہے، اور میں حملے کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوں۔ یہ جواب عمر بن سعد نے ابن زیاد کو 9 محرم کی صبح کو لکھا۔ شام کے وقت 9 محرم کو ابن زیاد کا پھر خط آ گیا، اگر تم نے اب مجھے کیمرے آ گیا، کیمرہ ہماری بندہ میں کھینچے خاندہ عباس کو ہے وہ حق کی میں نہیں چاہتا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم نے اب مجھے حسین کے خیموں کی تعداد نہ بتائی میں تجھ سے تیرا عہدہ چھین لوں گا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو جواب لکھا کہ ہم میں سے کسی کی ماں نے اتنا خالص دودھ نہیں پلایا کہ عباس کی موجودگی میں حسین کے خیموں کی تعداد اکثر ہے۔ جس کی موجودگی میں یہ خیموں کی تعداد نہیں پی سکتے تھے، اس کے زین چھوڑنے کے بعد شمر گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ کوشش کروں گا میں مسائل تفصیلاً اور آہستہ آرام سے، جلدی نہیں کرتا، سفر لمبا ہے لیکن میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ یہ رونے کے دن ہے، اب یہ رونے کی رات ہے۔ آج کی سب سیدوں کا پانی بند ہو جائے گا۔ سیدہ پرسہ دوان کری کہ پرسہ گھڑ کو دوان کری، یہ میں دھولی چاہی کرا جتنا حق کرتا ہو نا اتنا بلند ہائے کرنا۔ میں سیدہ نصر رسولہ علی کا خونہ میں دھولی چاہی کرا، میں پرسہ دوان کری کہ پرسہ دوان کری۔ گوشت کا دل ہے نا سینے میں تو ہائے جتنی ہوتی ہے اتنی بلند کرنا۔ ماتم ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو۔ اس بندے کو پتا ہے کہ 6 محرم کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے۔ پڑھوں گا ہر کسی نے حسین کے بیٹے قربان کیے ہیں، زینب عالیہ نے حسین کے نسل قربان کی۔ اجازت ہے میں بی بی کی جوڑی کا مسائل کروں؟ اس بی بی نے اپنی نسل قربان کر دی حسین۔ 28 رجب جب بی بی مدینے سے جانے لگی تھی نا تو ماں کی قبر پہ آ کے بی بی نے وعدہ کیا تھا۔ بی بی نے آ کے کہا تھا اماں میں زینب تجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، میری نسل بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے لاؤں۔ جب کہتے نہیں پا کے بی بی واپس آئی ہے تو بی بی ماں کی قبر میں پہلے آئی۔ میں ساری تفصیل سے آرام سے پڑھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں ہاتھ بندی کھڑا۔ امیر تو ہے نا، جتنا اگر امیر ہے تو بھائی اٹھ کے بعد چلا گیا۔ میں بی بی زینب عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پر بندہ امیر ہو کے بیٹھا ہو، اس کی ہائے نہ نکلے تو گھر جا کے کم از کم مسلح بچھا کے بی بی زینب سے معافی مانگنا۔ بڑے ادب سے، بڑے آرام سے، بڑا آہستہ سے مسائل پڑھوں تاکہ ہر بندہ اونچی آواز میں آئے۔ بی بی نے آ کے کہا اماں
اما قبر سے باہر آ، دیکھ میں تجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی، میں وعدہ نبھا کے آئی ہوں۔ اما نہ میرا اون آیا ہے، اما نہ میرا محمد آیا ہے، اما تیرا سجاد بھی آگے ہے، تیرا باقر بھی آگے ہے۔ یہ بھی جب چلنے لگی نا مدینہ سے، لو میں تفصیل سے شروع کرتا ہوں، کتنے بندے دیکھوں گا کیا طبیعت ہے۔ بیوی جب مدینے سے چلنے لگی تھی، بیوی آئی اپنے گھر، زمین پہ بیٹھ گئی بیوی، مٹی پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی حسرت سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ سردار عبداللہ آئے، بیوی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، سردار عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہا علی کی بیٹی اب زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ بیوی رو کے کہتی ہے زمین پہ ہی بیٹھوں گی، حسین جو چاہتا ہائے بلند کرنا، ہائے جتنی ہو سکتی ہے بلند کرنا، اس کے ادب سے اس کے آہستہ میں پڑھ ہی نہیں سکتی۔ بیوی نے کہا میرا حسین جا رہا ہے عبداللہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آج تو نے مجھے حسین کے ساتھ جانے نہیں نہ دیا، عبداللہ میں وعدہ کرتی ہوں یہاں مدینے سے حسین کا گھوڑا بعد میں نکلے گا، تیرے گھر سے میرا جنازہ پہلے نکل جائے گا۔ سرکار عبداللہ نے کہا زینب عالیہ، جب میری بارات آئی تھی نا آپ کے گھر میں، تو نکاح سے پہلے آپ کے بابا میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کی نکڑ پہ لے کے گئے تھے، اور علی نے مجھے کہا تھا کہ میرے بھائی جعفر تیار کا بیٹا ہے، باپ کو بیٹیوں کی نصیب بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، دے گا؟ بیوی نے کہا میرے بابا نے کیا مانگا تھا؟ اب جملہ سن کے ہائے بلند کر دینا، میں ماتم بندہ نہیں کر سکتا، بے شک نہ کرے، ہائے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند کر دینا۔ بیوی نے رو کے کہا عبداللہ بتائیے میرے بابا نے کیا مانگا تھا؟ عبداللہ کہتے آپ کے بابا نے کہا تھا جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو میری زینب کو ساتھ جانے دینا۔ میں نے تو پہلی وعدہ کر دیا، اب جملہ سنا مجھے بتائیے میں کس ملک کی زمین آپ کو لکھ کے دوں؟ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ آپ کی کوئی شام میں جگیر ہے؟ بڑا امیر بندہ جڑا جملہ سن کے ہائے لگی تھی۔ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ آپ کو شام میں جگیر کوئی ہے؟ عبداللہ کہتے ہاں علی کی بیٹی میری شام میں جگیر ہے۔ جگیر کا نام سننا تھا، زینب عالیہ ٹیک لے کے اٹھی، اس کے کہتی شام کی وہ جگیر میرے نام لکھ دے۔ عبداللہ نے شام کی وہ جگیر علی کی بیٹی کے نام لکھ دی۔ عبداللہ فرماتے ہیں زینب عالیہ ٹھہر کے اونٹ منگواتا ہوں، اچھی طرح آپ سامان اونٹوں میں لا دیے، کنیزیں ساتھ لے کے چلیے، غلام ساتھ لے کے جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے جعفر تیار کی نو آ رہے۔ اس طرح جملہ جب کہا نا سرکار نے تو بی بی اپنے گھر کے حجرے کے اندر گئی، بی بی اپنے برقعے کے نیچے سے ایک چادر نکال کے عبداللہ کو کہتی عبداللہ گواہ رہنا میں تیرے بھرے گھر سے صرف یہ چادر لے کے جا رہی ہوں، عبداللہ مجھے گواہ دے میری یہ چادر واپس مدینے آ جائے۔ نہیں لے کے گئی تھی کہ ساتھ اس وقت بیٹوں کو، جملہ سن لیں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، اس سے آرام سے میں نہیں پڑھ سکتا۔ قافلہ چل پڑا مدینے سے، جب ابھی قافلہ مدینے سے کچھ دور گیا تھا کہ پیچھے سے عباس نے ایک آواز کو سنا، آواز آ رہی تھی کوئی علی کے بیٹے کو روکو، کوئی حسین ابن علی کو روکو۔ حسین نے کہا عباس کون آ رہا ہے پیچھے؟ عباس نے گھوڑا بتایا، عباس نے سردار عبداللہ کو دیکھا آتے ہوئے، فوراً گھوڑا واپس لیا، حسین کو آ کے بتایا سردار عبداللہ آ رہے ہیں۔ حسین سرکار عبداللہ کا بہت حیا کرتے تھے، حسین نے دین چھوڑی، حسین تیز قدموں کے ساتھ عبداللہ کے سامنے آئے، عبداللہ کے سامنے عباس بھائی نے عباس کے ساتھ کھڑے ہو کے حسین نے یوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا سرکار عبداللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
آپ ٹھہریے مدینے میں، میں آپ سے کہہ کے آیا ہوں۔ حالت پتہ کیا سردار کی؟ اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ بیماری کی حالت میں یوں باہر ڈالی ہوئی، ابا کے پیچھے دو بچے بیٹھے ہیں۔ میں ماتمی زنجیر زانہ میں شامل ہو گیا، تیرا ہاتھ آزاد ہے تو سینے میں مارتے آنا، میں چھپا نہیں سکوں گا۔ اتنا جملہ کا سردار نے کہا مجھے علی کی بیٹی کی ہماری دکھائیے کہاں پہ کھڑی، کہاں ہے علی کی بیٹی کا محمد؟ حسین نے کہا وہ سامنے علی کی بیٹی کا محمد جس کی دائیں جانب اکبر ہے، بائیں جانب قاسم۔ سرکار عبداللہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، اپنی سواری پہ وہاں پہنچے۔ بی بی نے کہا اما فضا، اما فضا عباس سے پوچھئے، عباس سے کہیے کہیں عبداللہ مجھے روکنے تو نہیں آ گئے۔ جملہ سن لینا، جملہ سن لینا۔ یہ جملہ کہا، سرکار عبداللہ کی آواز آئی، زینب عالیہ میں آپ کی اماری کے بالکل پاس کھڑا ہوں، پردہ ہٹائیے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اندر بیٹھی ہیں، باہر بیٹھی ہیں، آواز بلند کر دینا تھوڑے حصے میں جملہ کھا لگا۔ یوں بی بی نے پردہ ہٹایا، بی بی نے سرکار عبداللہ کو دیکھا، کیا کرنے آگے؟ مجھے روکنے آئے، مجھے نہ روکیے گا۔ سرکار عبداللہ رو کے کہتے ہیں میرا حسین بڑا امیر ہے، بندہ بیٹھا گا جڑا شیعہ کھڑ ہویا ہو ہائے کہ میں نہیں کرتا۔ سرکار عبداللہ کہتے ہیں میرے حسین بڑا امیر ہے، جب امیر سفروں پہ جائے تو ان کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ بیوی نے عبداللہ کو دیکھا، دیکھتا عبداللہ تمہیں اپنی امیری بھی بڑا ناز ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سرکار عبداللہ نے اپنی دائیں ہاتھ سے اون کو لہر کیا، بائیں ہاتھ سے محمد کو لہر کیا، ظاہر کر کے عبداللہ فرماتے ہیں اور تو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، محمد میری طرف سے حسین کا صدقہ۔ اور کو اپنی طرف سے حسین کا صدقہ دینا، محمد کو میری طرف سے حسین کا صدقہ دینا۔ بی بی نے ماتھے میں ہاتھ رکھ کے کہا واہ جعفر الیاس کا بیٹا، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حسین نے جملہ سنا، حسین کی آنکھوں میں آنسو، اکبر نے منہ پلٹ دیا، قاسم نے اپنی آواز میں منہ ڈال لیا، عباس گھوڑے کی زین پر تڑپ گیا۔ حسین کی آواز ہے دونوں شہزادوں کے لیے سواری لاؤ۔ گھوڑے آگے، علی پور چٹھے آگے، تجھے دیکھ لیتے ہو میں کینے عقیدت نہ پڑتا پیا، میں پہلے جھولی پھیلا کے بھاٹے کے ساتھ آگے کہ میں پرسا پرسا میں تے بھاٹے کو لولا سامی میں جھولی خالی نہ توڑے ہوئے۔ دونوں شہزادوں کے گھوڑے آگے، سفر میں نا، سفر میں ماں کے ساتھ بچے ہوں تو بار بار ماں کے پاس آتے ہیں۔ دونوں شہزادے گھوڑوں پہ سوار تھے، دیکھا گا ماتھ میں جتھے بیٹھا ہے سینے سے ہاتھ کے میں نہیں بھالتا۔ دونوں شہزادوں گھوڑوں پہ سوار تھے، دونوں شہزادے زینب عالیہ کی اماری کے پاس آئے۔ پھر فضہ نے کہا بی بی آپ کے شہزادے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے رو کے کہا فضہ ان سے کہہ دے یہ صدقہ ہے، میں سید عادی ہوں۔ ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر۔ بی بی نے کہا اس سے آرام سے نہیں پڑھ سکتے۔ بی بی نے کہا ان سے کہہ دے یہ دور جائیں، مجھے اکبر ماں کہے، مجھے سجاد ماں کہے، یہ صدقہ ہے، میں سید عادی ہوں۔ دونوں شہزادے کرتے سفر کرتے گئے، روتے گئے، سفر کرتے گئے، روتے گئے، کربلا کے جنگل میں آگے۔ میں عقیدت نہ پڑھتا پیا دھوڑ یاد کے آنسو واسطے، ورنہ ممبر میں چھوڑا میرا وقت ہو گیا۔ ہر بیٹا ہر روز اپنی ماں کے شانوں پہ سر رکھ کے سوتا، اکبر زینب عالیہ کے شانوں پہ سر رکھ کے سوتے، قاسم اپنی ماں فرما کے شانوں پہ سر رکھ کے سوتے۔ جملہ سننا یاد میں ہاتھ بدی کر، یہ دونوں شہزادے اس سے پوچھو سید کہاں پہ سوتے تھے؟ دونوں شہزادے اپنے استاد عباس کے خیمے میں رہتے،
10ویں کا سورج اور تسی برداشت نہیں کرتے. میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں, میں لمبا نہیں کرتا. بڑا دردناک مسائل ہے اونا محمد کا, بڑا کم سنا ہے تم لوگوں نے ذاکر سے. مکمل پڑھائی دی جاتا ہے, پڑھنے والا پڑھتا مر جائے, سننے والا سنتا مر جائے. 10ویں کا سورج نکلا, ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی. ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. عباس اپنے خیمے میں آئے, انہوں محمد بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے انہوں محمد کہنے لگے, ماما غازی ہمیں اماں سے ملا, اگر میں رو پڑا میں پڑھ نہیں پاؤں گا. کوشش کرنا ہے جتنی ہو سکتی ہے بلند کرنا, جتنی مائیں بہن بیٹھی ہیں آوازیں بلند کرنا. تھوڑے جواب جب اگر جماعت میں ہے تو سینے تے ہاتھ ماری, میں کتنے آرام میں پڑھتا تھا. ماما غازی ہمیں ماں سے ملا. عباس نے خیمہ چھوڑا, شہزادوں کو لیا, عالیہ کے خیمے کو باہر آیا. عباس سے سلام کیا, السلام علیکم یا بنت سیدہ, اے سیدہ کی بیٹی. عباس کا سلام. بیوی نے کہا پسا. عباس ہوتے خیمے کے در گیا. عباس آئے. عباس کیا کرنے آیا؟ خیر ہے. عباس رو کے کہتے ہیں, میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری آقا زادی آج اپنے بیٹوں کو بیٹا کہہ کے بلا. بیوی تڑپ کے کہتی ہے, عباس میں نے تجھے منتوں سے مانگا ہے, میں تیری بات رد نہیں کر سکتی. علی پور سے آ رہے ہو تو اسے مسائل میں آ سکو. میں جملہ جتنے ادب سے پڑھ سکتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں, میں جتنا جملہ چھپا سکتا ہوں میں چھپا رہا ہوں. عباس میری منتوں والا بھائی ہے. عباس تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چندہ سکھایا ہے. مظلومہ اپنے بیٹوں کو بیٹا کہہ کے بلائیے. عباس میں تیری بات رد نہیں کرتی. انہوں محمد کو خیمہ میں لا. جملہ سننا اور دیکھنا میری طرف. دونوں شہزادے ماں کے خیمے میں داخل ہوئے. داخل ہونا تھا کہ زینب عالیہ نے یوں دونوں شہزادے ماں کی کمر کے پیچھے کھڑے اور رو کے کہتے, اماں ہمیں دیکھ تو صحیح. بی بی کہتی ہے, مجھے ماں نہ کہو, مجھے ماں کہے تو فقط اکبر کہے. تڑپ کے دونوں شہزادے رو کے کہتے, اماں ہمیں ماں کہہ کے بلانا ہے. اماں ہم حسین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. جب کہا نا ہم حسین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, بی بی نے چہرہ پلٹ کے دونوں بیٹوں کو دیکھا, دیکھ کے کہا, تم ہو حسین کا صدقہ, میری نصیحت یاد رکھنا. اللہ نے قسم میں ہاتھ میں نہیں کھڑا, بندہ گوشت رکھتا ہوئے سینے سے ہائے نہ کرے, میں نہیں سمجھ سکتا. بی بی نے کہا, اونو محمد میری نصیحت یاد رکھنا, یہ جمیل اکبر کی ہے, تم صدقہ ہو. تم میں سے ایک قبیلہ شاہ اکبر کی جگیر میں نہ. وعدہ کر لیا دونوں شہزادوں, اماں ہم وعدہ کرتے ہیں ہم میں سے کسی کا لاشا تیرے بیٹے اکبر کی جگیر میں نہیں گرے گا. عباس نے تیار کر. عباس نے دونوں شہزادوں کو تیار کرنا شروع کر دیا. جملہ سن لینا, میں جملے کہہ سکتا ہوں نہ سکا. عباس نے دونوں شہزادوں کو تیار کرنا شروع کیا. عباس اون کو زرہ پہنا رہے تھے. اون نے ہاتھ رو کے کہا, ماما غازی مجھے زرہ کیوں پہنا رہے ہیں؟ عباس رو کے کہتا ہے, زرہ پہنی ہو تو حملہ ٹھہر جاتا ہے. اون رو کے کہتے ہیں, اکبر کو پنچھی لگ جائے, میں زرہ پہن کے میدان میں چلوں, میں زرہ نہیں پہنوں. دونوں شہزادوں کے ماتھے جو, میں جلدی کروں وقت ہو گئے, دونوں شہزادوں کے ماتھے چوم کے عباس نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا. اب جملہ دیکھنا اور سننا.
میں مر جاتا میں جملہ نہ پڑتا. میں تیری ہائے سے کھڑا بھائی میرے. دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے چوم کے آنکھوں سے لگا کے دونوں شہزادوں کو ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے کے جون پہ بٹھایا. بٹھا کے عباس نے کہا اللہ کے حوالے. دونوں شہزادے میدان میں اترنے لگے. دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے منہ تھے. اور نے محمد سے کہا محمد یاد رکھنا ہم نجیب و طرفین سید ہیں. ہمارا دادا جعفر تیار ہے. ہمارا نانا سرکار علی ابن ابی طالب ہے. یہ کوفی اور شامیوں کو پتہ چلے کہ جعفر تیار کے پہنچے آئے ہیں. علی ابو طالب کے نواسے آئے ہیں. جملہ سن کے سمجھ کے بندہ جڑا ہے نہ کرے وہ گھر جا کے مسلح بچھا کے معافی مانگنا بیوی سے. دونوں شہزادے ٹھٹرے ہوئے شیروں کے ساتھ شیروں کی طرح جو 9 لاکھ پہ ٹوٹ پڑے. 9 لاکھ کوئی دائیں بھاگ رہا ہے, کوئی بائیں بھاگ رہا ہے. دائیں بائیں فوجیں بھاگنا شروع ہوئی. مقتل کی کتاب کہتی ہے اور یہاں تک آ گئے کہ اور اپنا نیزہ لے کے عمر بن سعد کے خیمے میں داخل ہو گیا. اور نے اپنا نیزہ عمر بن سعد کے خیمے میں ڈالا. گار کے عمر بن سعد کے ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں تو مانگتا ہے میرے حسین سے بیعت. تو نے کہا ہے میرا حسین تیری بیعت کرے. ابھی زینب کا بیٹا زندہ ہے. عمر بن سعد کے زیر میں موت کی دھرتی آئی. اس نے خیمہ چھوڑا. یہ 9 لاکھ کے ساتھ بھاگنا شروع ہوا. اور نے محمد سے کہا محمد آپ میرے ساتھ دریا کا کنارہ خالی کروائے. فرات کا کنارہ دونوں شہزادوں نے خالی کروا لیا. اور مقام میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں خیمے کے در پہ آج ایک میرے بیٹے نے فرات خالی کروا. سنتے آنا میں جلدی نہیں کر رہا. آخر جملہ کرو میں جلدی نہیں کر رہا. اماں خیمے کے در پہ آ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا دیا. بی بی نے پردہ ہٹایا. دیکھ کے کہا میں سنتے حسین عباس سے پوچھتے تھے مجھے ماحول بتا مقتل کا کیا ضرورت. حسین تشریف فرما ہے. عباس جو بھی میدان میں اترتا اس سے بتاتا جہاں جا اس طرح جنگ کر, اس طرح تیر چلا, اس طرح تلوار چلا. شاگرد تھے عباس کے. عباس نے دیکھا اون رکابوں پہ کھڑے ہو کے اون کے آنکھوں میں جلال ہے, زلف لہرا رہی. عباس نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا یہ ہوتے ہیں زینب کے بیٹے. کیا کہنے عبداللہ کے بیٹوں. میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. حسین کی آواز آئی کیا کہنے میری بہن کے بیٹوں. نجف سے علی کی داد آئی, مدینے سے نانے کی داد آئی, بقیہ سے اماں زہرا کی داد آئی. اور نے کہا محمد میرے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لے کے آ. محمد اون کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لے کے. آخری جملہ منبر میں چھوڑا ہوں. محمد اون کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لے کے آئے. اون تو کہا محمد نے میں حملہ روکوں گا آپ حملہ کیجیے گا. ایک بغیرت محمد کے پاس آیا. آ کے کہتا محمد تو لڑ رہا ہے تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. محمد نے